نگران وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ ان کے منصب کے ساتھ میچ کرتی ہے؟ نہیں، میچ تو نہیں کرتی، اور سب کو معلوم ہے سرکاری مشینری جانبدار ہے، تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے، ان کو تو کنونشن کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں، ان کی لیڈرشپ، ان کے کارکن سارے جیلوں میں پڑے ہیں، تو کس کو یہ غلط فہمی ہے؟ ابھی سنو نیوز نے سروے کروایا ہے، ایکس جو پہلے ٹویٹر ہوتا تھا اس کے اوپر، کہ آپ نگرانوں کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں 0 سے 10 پہ، 0 بالکل یعنی خراب اور 10 بہت اچھی، تو 90% سے زیادہ لوگوں نے 91% لوگوں نے کہا ہے کہ 0 صفر کارکردگی ہے۔ تو پبلک اب سنو جو ہے وہ تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ پارٹیزن نہیں ہے، اور آپ اس پہ آپ دیکھیں لوگوں کی رائے، یہ کوئی سروے جو ہے کسی پارٹی نے نہیں کرایا ہے، کسی ایفیلیٹڈ گروپ نے نہیں کرایا، تو نگرانوں کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ دے آر بائسڈ، دے آر پارشل ان فیور آف پی ایم ایل این اینڈ اگینسٹ دا پی ٹی آئی، یہ تو بات بالکل کلیئر ہے۔ دیکھیں ابھی آپ بات کر رہی تھی نا جو پیپلز پارٹی کی بلاول کی، بہت امپورٹنٹ ہے آج کی تقریر، بہت اچھی تقریر تھی، اس میں انہوں نے بہت کھری کھری سنائی ہیں، اور بلاول اپنے آپ کو صرف اس الیکشن نہیں بلکہ آگے دور تک اپنے آپ کو ایک لیڈر کے طور پہ پوزیشن کر رہے ہیں، اور اس میں وہ ایک ایسا سٹانس لے رہے ہیں جو پاپولر سٹانس ہے، اور جس طرح نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے، ہماری حکومت ہوگی، اور جس طرح وہ دعوے کر رہے ہیں 120-25 سیٹیں، پہلے تو آپ کے پاس 64 سیٹیں تھیں، اب 120-25 کیسے ہو جائیں گی جبکہ آپ کی پاپولیرٹی پہلے سے بہت نیچے جا چکی ہے؟ تو اس پہ بلاول نے تو بہت کھچائی کی ہے نون لیگ کی، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ خطرے میں چل جائے۔ صدارت ان کی اگلے سیٹ اپ میں پکی ہے، اس لیے وہ ذرا وہ اپنے آپ کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ایک برج کے طور پر کام کریں اور اس پوزیشن کو مینٹین کریں، لیکن بلاول جو ہیں اصل پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلاول ہی ہیں، اور وہ جس طرح پیپلز پارٹی کا نریٹو بلڈ کر رہے ہیں، اور جو الیکشن قریب آئے گا زیادہ بلڈ ہوگا۔ ایک بات تشویشناک ہے کہ حالات اس طرح پولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں جیسے 70s میں تھے، کہ آپ دیکھیں کہ اتنی پولرائزیشن پہلے تھی تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان خاص طور سے، اور یا آپ کہہ لیں نون لیگ کے ساتھ اتحادی باقی جماعتوں کے ساتھ بھی، لیکن اب جو ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی پولرائزیشن میں شامل ہو گئی ہے، تو یہ صورتحال تو بڑی خطرناک ہے۔ اب اگر اس صورت میں الیکشن فروری میں ہوتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ملک کو کوئی سٹیبلٹی تو نہیں ملے گی، اور اگر فرض کریں آپ پانی میں دودھ ڈالیں، دودھ میں پانی کی بجائے اس طرح کی دھاندلی کر کے الیکشن کرائیں یا اتنے جانبدارانہ الیکشن کرائیں، پہلی بات تو سرکاری مشینری اتنے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ کیوں لے گی دوسرے کی خاطر؟ کوئی بھی سرکاری مشینری چھوٹا موٹا تو وہ کر سکتی ہے، لیکن اتنی بڑی تبدیلی تو نہیں کر سکتی۔ اور دوسری یہ کہ ایسے رزلٹ کو مانے گا کون؟ کیا ملک میں استحکام ہو جائے گا، غریب کا چولہا جل جائے گا، مہنگائی کم ہو جائے گی، انڈسٹری چل پڑے گی، فارن انویسٹمنٹ آنی شروع ہوگی جب ملک میں اتنی انسٹیبلٹی، اتنی پولرائزیشن ہوگی؟ کیا پیپلز پارٹی بھی اس کو نہیں ماننے کے لیے تیار کہ اگر آپ اس طرح کی الیکشن کی طرف جاتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ایک وقت تھا جب ایوب خان نے بھی، جب پولرائزیشن بہت زیادہ تھی تو گول میز کانفرنس بلائی تھی، اس میں ساری پارٹیز جو ہیں وہ گئی تھیں سوائے بھٹو صاحب کے، وہ جو انہوں نے پولرائزیشن رکھی انہوں نے بائیک آؤٹ کیا۔ لیکن یہ کہ ایسے موقعوں پہ ضرورت ہوتی ہے کہ پارٹیاں مل کے بیٹھیں، پھر ہم الیکشنز کی طرف جائیں۔ اگر ہم اس ماحول میں ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو مجھے تو کوئی اس میں اچھائی نکلتی نظر نہیں آ رہی ہے، اور جس طرح کہ آپ نے ایک پارٹی کو بالکل دیوار سے لگا دیا ہے اور پھر آپ اس میں کوئی رزلٹ لے کے آئیں گے، اس رزلٹ کو مانے گا کون؟ کیا پیپلز پارٹی مان لے گی؟ کیا تحریک انصاف مان لے گی؟ آپ ایک ملک کی بڑی پارٹیوں کو بالکل ایلینیٹ کر کے کوئی سسٹم اگر بناتے ہیں اس کو کوئی مانے گا ہی نہیں، تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، سنجیدہ صورتحال ہے۔ تمام پارٹیز کو بیٹھ کے پہلے تو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرنے چاہیے، کم سے کم منیمم رولز آف دا گیم جو ہیں وہ سیٹ ہونے چاہیے کہ جناب یہ ہے، اور اس میں گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا سب کو، پھر آپ الیکشن کی طرف اور اس سارے پروسیس کو کوئی لیڈ کرے نا، ماضی میں بھی اگر ایسا ہوتا رہا تو کوئی ذمہ داری ہے، لیکن اس پہ ٹرسٹ کون کرے؟ مجھے تو ریاست اس وقت مسئلے پہ بہت شدید تشویش ہے کہ یہ جس طرح کا ماحول ڈیولپ ہو رہا ہے، آج بلاول کی تقریر ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد صحیح اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس الیکشن کو اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ کیا کون رزلٹ کو مانے گا اور اسے کیا نکلے گا؟ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ ایک میز پر بٹھانا چاہیے، علماء کو تو بٹھا لیا، یہ سیاستدانوں کو بٹھانے میں مذائقہ ہے کوئی؟ عدنان عادل صاحب، ان کے اختلافات ہیں، یہ تو سیاستدانوں میں جیسے پہلے علماء میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے فقہ کے کتنے مسائل ہیں، لیکن ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے نا۔
وہ حلوے پہ متفق ہیں. اتحاد بین المسلمین کی علامت ہے حلوہ. اس پہ آپ بولے اقتدار بھی ایک حلوہ ہے, چلے کھیر بنا لیں. اب یہ ہے کہ نصر اللہ خان جیسے تھے وہ تمام پارٹیوں کو اکٹھا کر لیتے تھے. اس وقت کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے. ایوب خان نے گول میز کانفرنس بلا لی تھی, تو کوئی پیپلز پارٹی انیشیٹو لے یا کوئی نون لیگ لے, اور یہ تینوں چاروں بڑی پارٹیاں اکٹھی بیٹھے. جب بھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے بلوچستان کے ایم پی ایس کی, تو مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے آصف زرداری کو امید تھی کہ میں صدر مملکت بن جاؤں گا اگلے سیٹ اپ میں, اگر نون لیگ کو اقتدار ملتا ہے وزارت عظمیٰ. لیکن اب ان کو لگ رہا ہے کہ ان سے وہ بھی چھین رہے ہیں, تو بلوچستان کے ووٹ ان کے ہاتھ سے نکل گئے, تو صدر مملکت الیکٹ نہیں ہو سکیں گے. تو کچھ سیناریو ایسا انہیں لگ رہا ہے شاید نواز شریف صدر مملکت بن جائیں اور شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں. اس بات کا امکان ہوتا نظر آ رہا ہے. تو پیپلز پارٹی نے اپنی جو حملہ ہے وہ زیادہ تیز کر دیا ہے نون لیگ پہ. لیکن جو صورت حال ہے اس وقت کشمکش ہے پارٹیز کے درمیان, وہ بڑھ گئی ہے, اور پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہو گئی ہے. پی ٹی آئی تو تھی. اب پولرائزیشن میں یہ ابھی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ الیکشن شیڈول کا ہی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی, اعلان ہی نہیں ہوا. جو حلقہ بندیاں ہوئی تھیں ان پہ اعتراضات لوگوں کے دسمبر کے فرسٹ ویک میں اسکیجول آئے گا. جی تو ابھی تو نہیں آیا نا, تو اس لیے شبہات تو ٹائم ٹیبل ایسا ہے کہ وہ فرسٹ, جب تک وہ نہیں آتا تو یہ شکوک و شبہات رہیں گے. اور یہ جو تلخ فضا ہے, مجھے تو اس میں لگ رہا ہے کہ نظر آ رہی ہے. رانا صاحب کے بہت تعلقات ہیں الیکشن کمیشن میں. رانا صاحب کی رپورٹ خراب جی رانا صاحب, ہمیں رانا صاحب پہ پورا اعتماد کہہ سکتے ہیں. جو الیکشن سکیجول جو نہیں آیا جس کی آپ بات کریں, اس پہ یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ مہندی لگا کے رکھنا, ڈولی سجا کے رکھنا. ڈولی سجا کے ڈولی کون سجائے گا اس کا پتہ تو چلے گا. رانا صاحب ڈولی میں ہوگا کون؟